اس کہانی کے بارے میں ایک بات عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ کہانی 80% حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کے کچھ کردار اب بھی حیات ہیں اور کسی نہ کسی انداز میں بہرحال جی رہے ہیں۔ اس میں آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ چنار گڑھ کے جس پراسرار قلعے کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے وہ آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ ننکا اس قدر خبیث اور شیطانی قوتوں کا مالک تھا کہ چنار گڑھ کے بزرگ آج بھی اس کا نام سن کر لرز جاتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ ہاں میں واپس آ گیا ہوں انکل، بستو نے کہا۔ آپ کی آواز سن کر خوابگاہ میں آ گیا۔ آپ شاید مجھے آواز دے رہے تھے۔ میں تمہیں آواز دے رہا تھا؟ شرافت حسین نے الجھتے ہوئے دریافت کیا۔ ہاں، آپ شاید سر دبانے کو کہہ رہے تھے۔ ہاں شرافت حسین نے زبردستی بستو کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ تم اگر زحمت نہ ہو تمہیں تو کچھ دیر میرا سر دبا دو۔ دستو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بڑی سعادت مندی سے شرافت حسین کے سرہانے کھڑا ہوا اور ان کا سر دبانے لگا۔ شرافت حسین کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے بستو کو سر دبانے کی خاطر آواز دی ہوگی، لیکن وہ اس کی تردید بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت جو وہ جس ذہنی کیفیت کا شکار تھے اس میں ہر بات ممکن ہو سکتی تھی۔ بہرحال بستو کے سر دبانے سے کچھ آرام ملا تو وہ بہت جلد گہری نیند میں سو گئے۔ صبح شرافت حسین کی آنکھ دیر سے کھلی۔ وہ جلدی تیار ہو کر دفتر پہنچے تو خلاف توقع وہاں عاصم بیگ کو پہلے سے موجود پا کر اپنی حیرت پر قابو نہ پا سکے۔ ان کی کیفیت دیکھ کر شرافت حسین کی تجربہ کار نظروں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ بری طرح بوکلایا ہوا ہے اور سہما ہے، بلکہ شاید گزشتہ رات ایک لمحے کو سو بھی نہیں سکا۔ خود شرافت حسین نے بھی ایک بے چین اور پریشان کن رات گزاری تھی، لیکن غسل کرنے کے بعد وہ خود کو خاصا بہتر محسوس کر رہے تھے۔ عاصم بیگ شرافت حسین کو دفتر میں داخل ہوتا دیکھ کر جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ شرافت حسین نے اسے غور سے دیکھا، پھر اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے، خیریت تو ہے مسٹر عاصم بیگ؟ آپ مجھے کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کوئی خاص بات؟ جی ہاں، عاصم بیگ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کمزور آواز میں جواب دیا۔ میں آپ سے ایک بہت اہم اور ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے، میں سن رہا ہوں۔ عاصم بیگ ایک لمحے تک اپنی نشست پر بیٹھا پہلو بدلتا رہا، پھر جھکی نظروں سے بولا، مجھے آپ سے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے۔ اس کے بعد میرے سلسلے میں فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں ہوگا۔ میں سمجھا نہیں۔ شرافت حسین نے جو گزشتہ رات بچے کی بے چین روح کی زبانی عاصم بیگ کے بارے میں سن چکے تھے، انجان بنتے ہوئے پوچھا، آپ کس غلطی کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں؟ سر، عاصم بیگ نے ایک لمحے کے لیے توقف کے بعد شرمندہ لہجے میں کہا، آپ نے کچھ دنوں پیشتر مجھ سے دفتر کی ایک گمشدہ فائل کے بارے میں دریافت کیا تھا، جو آپ کی تعیناتی سے پہلے دفتر سے غائب ہو گئی تھی۔ مجھے یاد ہے، لیکن وہ فائل میں نے ہی غائب کی تھی جناب۔ عاصم بیگ نے شرافت حسین کا جملہ سنے بغیر ہی اعتراف جرم کر لیا۔ فائل اور اس میں موجود تمام ضروری کاغذات آج بھی میرے گھر میں میرے کمرے کے ٹرنک میں موجود ہیں۔ کپڑے کے ٹرنک کے حوالے سے شرافت حسین چونکے، پھر خود کو سنبھال کر بولے، فائل غائب کرنے کی وجہ کیا تھی؟ دراصل وہ فائل ایک بڑی جائیداد سے متعلق تھی جس کے 2 دعوے دار تھے۔ اس کیس کا فیصلہ ہمارے نائب تحصیلدار کو کرنا تھا جو 7 سال پہلے یہاں تعینات تھے۔
عاصم بیگ نے اپنی بات جاری رکھی، لیکن اس سے بیشتر کے فیصلہ صادر کیا جاتا۔ ایک فریق کا انتقال ہو گیا، اور اس کے انتقال کے بعد ایک روز نائب تحصیلدار نے میرے ہاتھ پر 1000 روپے رکھتے ہوئے سختی سے تاکید کی کہ فائل کو غائب کر دیا جائے اور اس کی خبر عملے کے کسی دوسرے فرد کو نہ ہو۔ انہوں نے مجھے دھمکی بھی دی کہ اگر میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو وہ مجھے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے رشوت لینے کے جرم میں لمبی سزا کرا دیں گے۔ کیا دوسرے فریق نے فائل گم ہونے کے بعد کوئی اعتراض داخل نہیں کیا تھا؟ جی نہیں۔ مرنے والے کے بعد اس جائیداد کا وارث صرف ایک بیوہ رہ گئی تھی، جو اپنی عدت کے دن گزارنے کے بعد تحصیل چھوڑ کر خاموشی سے کہیں چلی گئی۔ آج تک نہ تو وہ سامنے آئی، نہ کسی اور دعوے دار نے اس جائیداد کے سلسلے میں کوئی درخواست پیش کی، اور 7 سال گزر جانے کے بعد آج آپ اچانک میرے سامنے آ کر اپنا جرم کا اعتراف کر رہے ہیں، جبکہ مجھے بھی یہاں تعینات ہوئے خاصا عرصہ گزر چکا ہے۔ شرافت حسین نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا میں اس کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات پہ یقین نہ کریں، لیکن جس ہستی نے مجھے اعتراف جرم کرنے پر مجبور کیا ہے وہ ایک 7-8 سال کا معصوم بچہ تھا، جس نے کل رات خواب میں آ کر مجھے اس بات پر اکسایا کہ میں پہلی فرصت میں آپ کے سامنے پیش ہوں کر اقبال جرم کر لوں، ورنہ میری موت بڑی اذیت ناک ہوگی، شاید اتنی عبرتناک کہ مرتے وقت مجھے پانی کی ایک بوند بھی نصیب نہ ہو۔ 7-8 سال کے بچے اور پانی کی بوند کے حوالے پر شرافت حسین اندر ہی اندر لرز اٹھے۔ کل رات ہی ننکا نے مرنے والے بچے کی روح سے گمشدہ فائل کی معلومات حاصل کی تھیں، اور عاصم بیگ کے بیان کے مطابق کل رات ہی کسی 7-8 سال کے بچے نے خواب میں آ کر انہیں اقبال جرم کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ایک لمحے تک شرافت حسین کسی غور و فکر میں ڈوبے رہے اور پھر آہستگی سے بولے، مسٹر عاصم بیگ، کیا آپ کو یقین ہے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ میرا مطلب ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے جرم کے اعتراف کی خاطر آپ نے خواب میں آنے والے کسی معصوم بچے کی کہانی گھڑ لی ہو؟ جو کچھ میں نے کل رات دیکھا وہ خواب ہی تھا اور حقیقت بھی۔ عاصم بیگ نے سہمے ہوئے انداز میں کہا، کیا مطلب؟ شرافت حسین نے غیر یقینی انداز کا اظہار کیا۔ جو بچہ مجھے خواب میں نظر آیا وہ میرے نیند سے بیدار ہونے کے بعد بھی کچھ دیر تک میرے سامنے موجود رہا، پھر کسی چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا۔ عاصم بیگ نے بڑے مضطرب انداز میں کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، میں کل رات سے اب تک ایک پل بھی نہیں سو سکا ہوں۔ مسٹر عاصم، شرافت حسین نے کچھ سوچ کر کہا، کیا آپ کو اس بچے کا حلیہ بھی یاد ہے؟ جی ہاں، عاصم بیگ نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ پھر جب انہوں نے بچے کا تفصیلی حلیہ بیان کیا تو شرافت حسین کے دل کی حالت بھی غیر ہونے لگی۔ جو حلیہ عاصم بیگ نے بتایا تھا وہ 100% اسی بچے کا تھا جسے شرافت حسین نے بھوکا پیاسا رکھ کر بے رحمی سے ذبح کیا تھا۔ شرافت حسین بری طرح سٹپٹا کر رہ گئے۔ خوف اور دہشت کی سرد لہر ان کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس بچے سے آپ کی اور کیا بات ہوئی تھی؟ شرافت حسین نے بڑی مدھم آواز میں معلوم کیا۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد وہ بس کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، مجھے عجیب نظروں سے گھورتا رہا، پھر غائب ہو گیا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ حیرت انگیز، شرافت حسین نے خود کلامی کا انداز میں کہا۔ ان کی پیشانی پر بھی پسینے کے قطرے جھلملانے لگے تھے اور دل کی بے ترتیب دھڑکنیں کسی طرح رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ میرے لیے اب کیا حکم ہے جناب؟ عاصم بیگ نے ندامت سے پوچھا۔ فی الحال آپ اس سلسلے میں کسی اور سے کچھ نہیں کہیں گے، شرافت حسین نے بمشکل کہا، اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالیں گے۔ فائل کے سلسلے میں کچھ سوچ کر بتاؤں گا۔
عاصم بیگ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے تو شرافت حسین نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ عاصم بیگ نے جو کچھ کہا تھا اسے سن لینے کے بعد شرافت حسین کو اپنا دل سینے میں ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی انجانا خوف ان کی روح کی گہرائیوں میں تیزی سے سرایت کر رہا تھا۔ ننکا نے جھاڑ جھنکار ہٹا کر قبر کی تلاشی لی تو اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھوں میں شعلوں کا بھیانک الاؤ جل اٹھا۔ اسے اپنی نظروں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر بوسیدہ قبر کو پوری طرح کھنگال ڈالا، لیکن وہاں ہڈیوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ غیظ و غضب کے عالم میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے مکروہ چہرے کے سیاہ نقوش رات کے گھپ اندھیرے میں کچھ اور بھیانک اور ہولناک نظر آنے لگے۔ رادھیکا نے اس سے کہا تھا کہ ایک پراسرار شکتی اور بھی ہے جو خزانے کی تلاش میں اس کا راستہ کھوٹا کر رہی ہے۔ ننکا نے رادھیکا کو شیشے میں اتارنے کی بہت کوشش کی۔ وہ اس نادیدہ قوت کا نام، پتہ اور ٹھکانہ معلوم کرنا چاہتا تھا جس نے ننکا کے مقابلے پر آنے کی جسارت کی تھی، لیکن رادھیکا نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ رادھیکا ناگن کا دوسرا روپ تھی اور کسی ناگن پر بھروسہ کرنا ننکا کے اصول کے خلاف تھا۔ اسے شبہ تھا کہ رادھیکا اس سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، یا تو وہ محض ننکا کو خوفزدہ کرنے کی خاطر ایک خیالی قوت کو سامنے لا کر حالات کو پیچیدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، یا پھر اس نے جان بوجھ کر دوسری طاقت کے سلسلے میں اپنے ہونٹ سی لیے تھے۔ ننکا اگر چاہتا تو رادھیکا کو بھی زبان کھولنے پر مجبور کرنے کی خاطر اپنی شیطانی قوتوں کا استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس نے دیدہ و دانستہ ایسا نہیں کیا۔ خزانے تک رہبری کی خاطر وہ رادھیکا کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ شیشناگ کو رام کرنے کی خاطر رادھیکا ایک حسین ناگن کے روپ میں زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی تھی۔ اسی خیال کے پیش نظر اس نے نرمی کا برتاؤ کیا، لیکن شرافت حسین سے مل لینے کے بعد اور خون آلود روئی کا کمال دیکھ لینے کے بعد وہ تمام کیل کاٹوں سے لیس ہو کر قدم آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ شرافت حسین کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو شاید ننکا اسے اپنے سفلی اور کالے عمل کے ذریعے ٹھکانے لگانے سے بھی دریغ نہ کرتا، لیکن اس نے کسی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کی دو وجوہات تھیں۔ اول تو یہ کہ وہ شرافت حسین کے ساتھ دیوی دیوتاؤں کی قسم کھا چکا تھا، دوسرا یہ کہ شرافت حسین کی ہولناک موت مقامی لوگوں کو ننکا کے خلاف اشتعال بھی دلا سکتی تھی۔ وہ نفرت کی ان دبی چنگاریوں کو کورید کر کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ رادھیکا کے بیان کی تصدیق کی خاطر اس نے ایک دو چھوٹے جاپ، منتر اور شیطانی قوتوں کے ذریعے اس قوت کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی تھی جو خزانے کی تلاش میں اس کا راستہ کاٹ سکتی تھی، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ پہلی بار اپنی گندی قوتوں کی ناکامی کے بعد وہ کسی زخمی درندے کی مانند تڑپ اٹھا۔ پھر یکلخت اس کے ذہن میں جمنا کی ہڈیوں کا خیال ابھرا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ جمنا کی ہڈیوں کو دلہن کا روپ دے کر وہ اس کی بے چین روح سے سب کچھ معلوم کر سکتا تھا۔ پہلے بھی ایک دو بار جمنا کی آتما کا کمال دیکھ چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جمنا کی روح رادھیکا کے بیان کی تصدیق یا تردید کرنے میں بھی زیادہ معاون اور مستعد ثابت ہوگی۔ شرافت حسین نے آخری ملاقات میں جس انداز سے ننکا سے بات کی تھی وہ بھی ننکا کو پسند نہیں آیا تھا۔ جمنا کی روح سے وہ شرافت حسین کے دل کا بھید بھی جاننا چاہتا تھا، لیکن جب دوبارہ قبر کھنگالنے کے بعد بھی اسے جمنا کی ہڈیاں نہیں ملی تو وہ اس طرح چونکا جیسے کسی زہریلے سانپ نے اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اس کو ڈس لیا ہو۔ کچھ دیر تک وہ اس خالی قبر کو حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھتا رہا، جہاں جمنا کی ہڈیوں کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے جھاڑ جھنکار کے اندر چھپایا تھا۔ پھر اس نے بڑی سختی سے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک آزمودہ عمل پڑھنا شروع کیا۔
2 منٹ کے اندر اندر ساری حقیقت سے باخبر ہو گیا۔ اس کے گندے بیروں نے اسے پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ اصلیت جان لینے کے بعد اس کے غلیظ ہونٹوں پر بڑی مکروہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ جمنا کی سڑی گلی ہڈیوں کو ٹھکانے لگانے میں کسی پراسرار طاقت کا عمل داخل نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ سوچ کر غصے کی شدت سے لرز اٹھا تھا کہ جن افراد نے ہڈیوں کو قبر سے نکالا تھا وہ ننکا کے لیے زمین پر رینگنے والے ان حقیر کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے جنہیں وہ جب چاہتا اپنے پیروں تلے دبا کر مسل سکتا تھا۔ صرف چند ثانیے وہ خالی قبر کو خونخوار نظروں سے گھورتا رہا، پھر تیزی سے پلٹا اور غصے سے لرزتا کانپتا اپنی رہائش گاہ کی جانب لمبے لمبے ڈگ بھرتا پہنچ گیا۔ رات کے ویران اور ہولناک سناٹے میں اس کی ہیبت ناک مکان بھی کسی عفریت کا مسکن ہی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اپنے مکان میں داخل ہونے کے بعد سیدھا اس کمرے میں گیا جہاں دیواروں پر کوئلے اور سندور سے الٹی سیدھی شکلیں اور آڑی ترچھی لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ کمرے کے درمیان ایک مختصر سی چوکی تھی اور چوکی کے سامنے کسی خوفناک جانور کی سال خوردہ کھوپڑی رکھی تھی۔ ننکا دیوار پہ کھینچی لکیروں کے جال کو دیکھتا رہا، پھر اس نے چوکی پر بیٹھ کر اپنی نظریں بھیانک کھوپڑی پر جما دی۔ پلکیں جھپکائے بغیر وہ خاصی دیر تک ٹکٹکی باندھے کھوپڑی کو دیکھتا رہا، پھر یکلخت اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بھدے اور غلیظ ہونٹوں نے ہلنا شروع کر دیا۔ مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آواز کمرے میں چکراتی رہی۔ وہ آنکھیں موندے کوئی خطرناک عمل پڑ رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ پوری طرح اپنے شیطانی عمل میں غرق تھا جب کمرے میں جگہ جگہ سے بھیانک شعلوں اور در و دیوار سے نمودار ہوتے اور کڑکتی آواز پیدا ہو کر غائب ہو جاتے، پھر ان ہولناک شعلوں کا حیرت انگیز سلسلہ بند ہوا۔ کمرے میں لاتعداد انسانی پنجر اچانک نمودار ہو کر عجیب و غریب انداز میں جنگلی رقص کرنے لگے۔ مدھم روشنی میں ہڈیوں کے پنجر کا عکس دیوار پر خوفناک شکلیں بنا رہا تھا۔ ننکا کی کیفیت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ وہ اپنے شیطانی عمل میں پوری طرح غرق تھا۔ مان ہڈیوں کے پنجر رقص کرتے ننکا کی جانب دائرے کی شکل میں سمٹنے لگے، پھر انہوں نے ننکا کے وجود کو مکمل طور پر اس طرح گھیرے میں لے لیا کہ وہ ان کے درمیان چھپ گیا۔ اچانک کمرے میں خوفناک بجلیاں گونجنے لگیں۔ اس کے بعد ہر طرف دھواں پھیلنے لگا۔ یہ سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا۔ دھواں ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیتا رہا، پھر کڑک اور گرج کی خوفناک آوازیں گونجنے لگیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ناقابل یقین ہی تھا۔ دھوئیں کے بادل برق رفتاری سے بھنور کی شکل میں بلند ہو کر چھت سے ٹکرائے اور غائب ہو گئے۔ بادلوں کے ساتھ ہی ننکا کا پراسرار وجود بھی حیرت انگیز طور پر نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ہندوستان کے گورنر جنرل وارن ہیسٹنگز کی ذاتی کوٹھی کا نگراں اعلیٰ ہنری اس وقت کوٹھی کے ایک مخصوص کمرے میں اپنی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا مارٹن ڈگلس کو بڑی نفرت اور حقارت بھری نظروں سے گھور رہا تھا، جو اس کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ کیا تمہیں علم ہے میں نے تمہیں اپنے اس خاص کمرے میں کیوں طلب کیا ہے؟ ہنری کی سپاٹ آواز سکوت توڑتی ہوئی ابھری۔ میرا خیال ہے کہ فرض کی ادائیگی میں مجھ سے کہیں کوئی ایسی کوتاہی ضرور ہوئی ہے جس نے آپ کو شٹ اپ، ہنری نے تلملا کر کہا۔ فرض کی ادائیگی کی بات مت کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تم کتنی صلاحیتوں کے مالک ہو۔ میں نے اگر تمہاری سفارش نہ کی ہوتی تو شاید اس وقت تمہاری یہ حیثیت نہ ہوتی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مارٹن نے چرب زبانی سے کام لیا۔ بکو مت، ہنری دانت پیستا ہوا بولا۔ اگر تم میرے شکر گزار ہوتے تو اس برتن میں چھید کرنے کی کوشش نہ کرتے جس میں تمہیں سونے کا نوالا کھانے کو مل رہا ہو۔ میں سمجھا نہیں جناب کہ آپ کا اشارہ کس سمت ہے۔
میں بھی اگر مجھ سے نادانستگی میں کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ مارٹن نے سچویشن کو محسوس کرتے ہوئے خاصی تابعداری کا مظاہرہ کیا۔ مارٹن ڈگلس، ہنری نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے بڑے سرد لہجے میں مخاطب کیا۔ کیا تم جانتے ہو میری نگاہوں کی ایک جنبش تمہاری موجودہ پوزیشن کو پلک جھپکنے میں خاک میں ملا سکتی ہے؟ میں واقف ہوں جناب، لیکن میں نے تمہیں وضاحتیں طلب کرنے کی خاطر یہاں طلب نہیں کیا۔ ہنری نے ہاتھ بلند کر کے میز پر مارتے ہوئے کہا، میری بات غور سے سنو۔ تم ابھی اور اسی وقت چنار گڑھ سے اپنے تبادلے کی درخواست لکھ کر میرے سامنے پیش کرو گے، اور اس کے بعد 2 روز کے اندر اندر اپنا بوریا بستر سمیٹ کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ گے۔ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ میں آپ کے حکم سے سرتابی نہیں کروں گا، لیکن پھر وہی لیکن۔ ہنری بل کھاتا ہوا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ تم بیکار وقت ضائع نہیں کرو گے۔ اپنے تبادلے کی درخواست لکھ کر پیش کرو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ تمہیں میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں تمہیں 2 روز کی مہلت دے رہا ہوں، ورنہ اس بار ہنری نے جملہ مکمل نہیں کہا اور پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ مارٹن ڈگلس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ ہنری کے طلب کرنے پر اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ شاید پھر اسے کسی خاص خدمت کے لیے چنا گیا ہے۔ وہ بڑے فخر سے سینہ تانے ہنری کے سامنے پیش ہوا تھا، لیکن صورتحال اس کی توقع کے برعکس تھی۔ یہ بات اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں تھی کہ وہ بری طرح سٹپٹا گیا۔ پھر ہنری کی برہمی اور اشتعال کی ایک وجہ یکلخت اس کے ذہن میں بجلی بن کر گونجی۔ شاید ہنری کو اس بات کا علم کسی طرح ہو گیا ہے کہ میں مارٹینا کے ساتھ اس کی کوٹھی میں ایک رات کا کچھ حصہ گزار چکا ہوں۔ مارٹن نے سوچا، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہنری کے ماتحت ہونے کے سبب اس کی بیوی کا حکم ماننا بھی میرے لیے ضروری تھا، اور یہ بات تو میرے فرشتوں کے ذہن میں بھی نہیں تھی کہ وہ خوبصورت بلا مجھے کس مقصد سے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں اگر اس کی دعوت گناہ سے انکار کرتا تو وہ مجھے کسی دوسرے جال میں پھنسا کر میرا ستیہ ناش کر دیتی، اور اس حسین ناگن نے یہ بھی تو کہا تھا کہ جب ہنری تمہاری عزت سے مسلسل کھیل رہا ہے تو پھر تم بھی اس کی عزت کی دھجیاں اڑانے کا حق رکھتے ہو۔ اس کے بعد وہ گلے کا ہار ہو گئی تھی، اور میں شاید 4تھا پیگ حلق سے نیچے اتارنے کے بعد وہ اپنے ہوش میں بھی نہیں رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ہنری نے مارٹن کو خاموش دیکھ کر سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا تم میرا حکم ماننے سے انکار کر سکتے ہو؟ مارٹن ڈگلس کے لب کشادہ ہوئے۔ وہ جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن مارٹینا کے اچانک داخل ہونے سے اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر لیا۔ ہنری نے بھی مارٹینا کو ترچھی نظروں سے گھورا، جس میں پسندیدگی کا اظہار نہیں تھا۔ مارٹینا کے تیور بھی بدلے ہوئے تھے۔ اس نے ایک اچٹتی نظر مارٹن پر ڈالی، پھر ہنری کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، تم نے اس وقت مارٹن کو یہاں کس مقصد کے لیے بلایا ہے؟ کچھ انتظامی امور کا معاملہ ہے جس میں تمہاری مداخلت ضروری نہیں ہے، ہنری نے روکھی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میرا خیال ہے تم کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ مارٹینا نے بے باکی کا مظاہرہ کیا تو ہنری کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ کیا تم کچھ دیر کے لیے مجھے اور مارٹن کو تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع نہیں دے سکتی؟ اس نے جھلا کر کہا۔ ہنری، مارٹی نے بڑی تلخی سے جواب دیا، میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم اپنی حدود سے تجاوز کرنے لگے ہو۔ کیا؟ ہنری چونکا۔ تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ میرے پاس وقت کم ہے مسٹر ہنری، اس لیے تم فی الحال اپنی زبان بند رکھو۔
مجھے مارٹن سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اس بار مارٹینا نے بدلی ہوئی آواز میں کہا تو ہنری اچھل پڑا۔ اس نے مارٹینا کی آنکھوں میں جھانکا جہاں زندگی کی کوئی علامت نہیں تھی۔ ہنری کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ اس کیفیت میں وہ مارٹینا کو ایک بار پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اس کے ذہن میں ننکا کا خیال بڑی سرعت سے ابھرا۔ مارٹینا کے اندر اچانک رونما ہونے والی تبدیلی اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ اس کے جسم کے اندر اس وقت کسی اور کی روح نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی ہنری نے بابا رحیم کے بارے میں سوچا، جنہوں نے انہیں یقین دلایا تھا کہ ننکا کم از کم اس کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہنری کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ مارٹن ڈگلس بھی مارٹینا کی بدلی ہوئی نسوانی آواز سن کر چونکا تھا۔ مسٹر مارٹن، مارٹینا نے کسی روبوٹ کی طرح اپنا رخ مارٹن کی طرف گھما کر بدستور بدلی ہوئی خشک آواز میں کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ ہنری نے تمہیں ننکا کو پھانسنے کی خاطر مادھو لال نامی ایک شخص سے ملنے کو کہا تھا؟ ہاں، کہا تھا، مارٹن نے دبی زبان میں اقرار کیا۔ مارٹن، ہنری نے تیزی سے مارٹن کو مخاطب کیا، تم اس وقت مارٹینا کی کسی بات کا جواب نہیں دو گے، یہ میرا حکم ہے۔ تمہیں مادھو لال کی پراسرار اور ہولناک موت بھی یاد ہوگی؟ مارٹینا نے ہنری کی بات کو نظر انداز کر کے مارٹن کو خالی خالی نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا، کیا تم بھی خاموش رہ کر ویسی ہی اذیتناک موت مرنا پسند کرو گے؟ میں سمجھا نہیں، مارٹن نے بوکلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مادھو لال کی موت کے بعد تم نے فون پر ہنری کو پوری تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ پھر ہنری کی جانب سے ملنے والی ہدایت کے پیش نظر تم نے قبرستان میں جا کر جمنا کی ہڈیوں کو پرانی قبر سے برآمد کیا تھا۔ کیا تم اپنی زندگی کے عوض مجھے ان ہڈیوں کے بارے میں بتاؤ گے کہ انہیں دوبارہ کہاں دفن کیا گیا ہے یا محفوظ کیا گیا ہے؟ میں نے وہ ہڈیاں ندی میں بہا دی تھی۔ مارٹن نے ہنری کی ہدایت کے باوجود صاف گوئی سے کام لیا۔ کوئی نادیدہ قوت اسے سچ بولنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تم نے برا کیا مارٹن، تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے جمنا کی ہڈیوں کو چھیڑ کر خود اپنی موت کا سامان کیا تھا، مارٹینا نے سپاٹ آواز میں کہا، اور پھر اس نے بڑی تیزی سے اپنا .25 کا وہ لیڈیز آٹومیٹک پسٹل نکالا جو بلاؤز کے اندر چھپا رکھا تھا۔ مارٹن کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ موقع کی نزاکت کو سمجھ سکتا، یکے کے بعد دیگر 2 فائر ہوئے اور مارٹن کی پیشانی اور سینے سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ وہ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی مانند لڑکھڑاتا ہوا منہ کے بل فرش پر گرا تھا۔ ہنری کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا مورکھ کہ خود بھی عیش کرو اور دوسروں کو بھی مستی اور موج میلہ کرنے دو، پرنتو تم نے میری بات نہیں مانی۔ اس بار مارٹینا کے ہونٹوں سے ننکا کی آواز ابھری۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ میرا راستہ کھوٹا کرنے کا وچار کبھی بھول کر بھی من میں نہ آنے دینا، لیکن شاید تم بھی جیون سے اکتا گئے ہو۔ ننکا، ہنری نے خوفزدہ آواز میں کہا، مجھے مارنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ تم بھی نہ بچ سکو گے۔ انگریز سرکار تمہیں کسی قیمت پر معاف نہیں کرے گی۔ انگریز سرکار، مارٹینا نے مسکرا کر طنزیہ انداز میں جواب دیا، کیسی باتیں کر رہے ہو سرکار؟ بھلا میرا اور انگریزی سرکار کی کیا دشمنی؟ میں تو کیول تمہاری گندی آتما کو تمہارے گورے چٹے شریر سے الگ کر رہا ہوں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ مارٹینا نے اپنا آٹومیٹک دوبارہ فضا میں بلند کیا۔ کوئی انتم اچھا ہو تو کہہ ڈالو سرکار، دیر ہو گئی تو ننکا کو دوش مت دینا۔ ہنری کی نگاہوں کے سامنے موت رقص کر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ بابا رحیم ننکا کی شیطانی قوتوں کا کوئی توڑ کر سکیں گے۔ زندگی بچانے کی خاطر ایک لمحے کو اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ننکا کی پراسرار طاقت کے سامنے ہاتھ جوڑ لے۔
لیکن وہ چاہنے کے باوجود اس خواہش کی تکمیل نہ کر سکا۔ شاید اس کی زبان اور ہاتھ کی جنبش مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ مارٹینا نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھایا۔ کمرے میں ایک اور فائر کی آواز گونجی۔ ہنری کے جسم سے خون کا کوئی فوارہ بلند نہیں ہوا، لیکن وہ دہشت سے بے ہوش ہو کر فرش پر الٹ گیا۔ مارٹینا نے پھٹی پھٹی نظروں سے ہنری کو دیکھا، پھر اس کے وجود سے دھوئیں کا ایک کثیف مرغولہ نکل کر ہوا میں تیرتا ہوا غائب ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے مارٹینا کا خوبصورت جسم بھی لچک کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ شرافت حسین نے عاصم بیگ کے سلسلے میں یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ گمشدہ فائل کسی طرح داخل دفتر کر کے اسے معاف کر دیں۔ قصور عاصم بیگ کا نہیں، اس کے نائب تحصیلدار کا تھا، جس نے عاصم بیگ کو فائل غائب کرنے پر مجبور کیا تھا۔ حکم عدولی کی صورت میں وہ عاصم بیگ کو بآسانی کسی اور جرم میں ملوث کرا سکتا تھا۔ شرافت حسین کے دل میں شروع سے عاصم بیگ کے لیے ایک نرم گوشہ موجود تھا، اس لیے انہوں نے سختی سے تاکید کی تھی کہ گمشدہ فائل کے ضمن میں کوئی بات زبان سے نہ نکالی جائے۔ لیکن عاصم بیگ نے اپنے جرم کے اقبال کے سلسلے میں جو کہانی سنائی تھی، اس نے شرافت حسین کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ننکا نے بھی یہی کہا تھا۔ جس معصوم بچے کو بے دردی سے ذبح کر کے اس کے خون دل کو خزانے کو تلاش کرنے کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اس کی بے چین روح پانی کی تلاش میں ابھی تک دنیا میں بھٹک رہی ہے۔ فائل کا پتہ دریافت کرنے کی خاطر جب ننکا نے چراغ روشن کیا تھا تو شرافت حسین مرنے والے بچے کی آواز سنتے ہی ساری جان سے کانپ اٹھے تھے۔ مقتول اگر نظر کے سامنے ہو اور اس کی آواز گونج رہی ہو تو قاتل خاک کتنا ہی بے رحم و سنگدل کیوں نہ ہو، اس پر خوف کا احساس طاری ہو ہی جاتا ہے۔ شرافت حسین کے دل میں بھی یہ خوف موجود تھا، اگر بچے کی روح نے پولیس کو کسی طرح تفصیل سے آگاہ کر دیا تو پھانسی کا پھندا ان کے گلے کا ہار بن جائے گا۔ وہ مقتول تھا، اس لیے اسے ہر بات کا علم تھا۔ وہ قانون کے محافظوں کو قتل کی چھوٹی سے چھوٹی روداد بھی بتا سکتا تھا، جس کے آگے شرافت حسین کی ایک بھی نہ چلتی۔ شرافت حسین کے پاس بچاؤ کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ خون آلود روئی کو ننکا کے علاوہ کسی اور کی موجودگی میں استعمال نہ کرتے۔ انہوں نے یہی طے کیا کہ خزانے کی تلاش میں کامیابی کے بعد وہ اس روئی کو پہلی فرصت میں دریا برد کر دیں گے۔ لیکن عاصم بیگ نے اپنے خواب کی جو تفصیل بیان کی تھی، اس کو سن لینے کے بعد شرافت حسین سر تپا لرز اٹھے تھے۔ اگر مقتول بچہ عاصم بیگ کے خواب میں آ کر اسے اقبال جرم کرنے کے لیے اکسا سکتا تھا تو کسی اعلیٰ افسر کو بھی اپنی اذیتناک موت کی بھیانک تفصیل سنا کر شرافت حسین کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتا تھا۔ اس وقت بھی عاصم بیگ کے جانے کے بعد شرافت حسین کے دل و دماغ میں یہی کشمکش جاری تھی کہ وہ اپنے بچاؤ کی خاطر کیا صورت اختیار کریں۔ خون آلود روئی ضائع کر دینے کے باوجود بچے کی بھٹکتی روح تلوار کی صورت میں ان کے سر پر رہتی۔ شرافت حسین اپنے بچاؤ کی خاطر ذہنی جمناسٹک کرتے رہے۔ ان کے وجود میں گرم آندھیوں کا خوف کے جھکڑ چلتے رہے۔ پھر مان ان کے ذہن میں ایک خیال بڑی سرعت سے ابھرا، کہیں یہ سب کچھ ننکا کی شرارت تو نہیں ہے؟ خزانے کو حاصل کرنے کے غرض سے اس نے شرافت حسین کو اعلی کار بنایا تھا۔ ہو سکتا ہے اب وہی شرافت حسین کا پتہ درمیان سے صاف کر کے تنہا خزانے کا مالک بن جانے کا خواب دیکھ رہا ہو۔ ننکا کی مکروہ ذات سے کوئی بات ناممکن نہیں تھی۔ اس نے شرافت حسین سے کوئی دھوکہ اور فریب نہ کرنے کی خاطر اپنے دیوی دیوتاؤں کی قسم ضرور کھائی تھی، لیکن جو شخص غلاظت کھانے کا عادی ہو اس کے کسی قول و فعل پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بڑی دیر تک شرافت حسین وقت کی نزاکت پر غور کرتے رہے۔ ان کے دماغ میں ایک خیال یہ بھی ابھرا تھا
کہ ممکن ہے عاصم بیگ نے کوئی خواب سرے سے دیکھا ہی نہ ہو، بلکہ ننکا نے اپنے پراسرار گندی قوتوں کے زور سے اس کے دماغ میں یہ سب کچھ بھر دیا ہو جو وہ شرافت حسین کے سامنے اگل چکا تھا۔ ایسی صورت میں ننکا کو ٹھکانے لگانے کے بعد ہی اس کی خباثتوں سے نجات حاصل کی جا سکتی تھی۔ شرافت حسین کا ذہن زیادہ الجھنے لگا تو وہ دفتر سے اٹھ کر گھر آ گئے۔ لباس تبدیل کر کے آرام کرنے کے غرض سے اپنی خوابگاہ میں داخل ہوئے تو اس طرح خوفزدہ انداز میں دم بخود رہ گئے جیسے ان کی سانس اچانک گھٹ کر رہ گئی ہو۔ ان کے جسم کے سارے رونگٹے الف ہو گئے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس بچے کو اپنے بستر پر لیٹا دیکھ رہے تھے جو نہ صرف زندہ تھا بلکہ اس وقت بھی بڑی رحم طلب نظروں سے شرافت حسین کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ شرافت حسین کو اپنا دل سینے کی گہرائیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ 100% وہی معصوم بچہ تھا جسے شرافت حسین نے خزانے کے لالچ میں آ کر ننکا کے اکسانے پر بڑی بے دردی سے بے رحمی سے ذبح کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے اطراف اس وقت بھی سیاہ حلقے صاف نظر آ رہے تھے۔ پیٹ اندر کو دھنسا ہوا تھا، چہرے پر نقاہت تھی اور آنکھوں میں زندگی کے تاثرات بہت دھندلے دھندلے محسوس ہو رہے تھے، جیسے وہ بس چند لمحوں کا مہمان ہو۔ شرافت حسین بچے کے سوکھے ہوئے گرد آلود ہونٹوں کو خفیف سی جنبش ہوئی۔ اس کی خرخراتی ہوئی نخیف آواز کمرے میں گونجی، کیا خزانے کی تلاش نے اور دولت کی ہوس نے تمہیں اتنا شقی القلب بنا دیا تھا کہ تم نے مجھے پانی کی ایک ایک بوند سے محروم کر دیا اور پھر تم نے اپنی امیدوں کا چراغ روشن کرنے کی خاطر میری زندگی کا چراغ گل کر دیا؟ آخر کیوں؟ کیا سونے اور جواہرات کی چمک دمک انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ وہ کسی معصوم اور بے گناہ کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے سے دریغ نہیں کرتا؟ شرافت حسین کا پورا وجود تیز آندھیوں کی زد میں آئے ہوئے کسی کمزور پودے کی مانند لرز رہا تھا۔ انہوں نے بچے کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بدستور خوفزدہ نظروں سے آنکھیں پھاڑے دیکھتے رہے۔ اس قدر غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟ بچے نے گھٹی گھٹی آواز میں سوال کیا، پھر زہر خون سے بولا، پریشان مت ہو، میں تمہارا ببلو نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم دنیا کے بڑے سے بڑے خزانے کے لیے بھی اپنے ببلو کو گھپ اندھیروں میں کبھی قید نہ کرتے، بھوکا پیاسا رکھ کر اپنی شیطانی خواہشات کی بھیٹ نہ چڑھاتے، تمہاری چھری اس کے گلے پر کبھی نہ چلتی۔ تم کون ہو؟ شرافت حسین نے دل پر قابو پاتے ہوئے بامشکل کہا، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ پانی۔ بچے کی آنکھوں میں حسرتیں تڑپنے لگیں۔ مجھے پیٹ بھر کر پانی پلا دو، پھر میں تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میری روح تمہارے کام آتی رہے گی۔ بچے نے اپنا حلق دکھاتے ہوئے سسک کر کہا، میرے حلق میں پیاس سے کانٹے پڑ رہے ہیں، مجھے پانی پلا دو۔ پانی 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 نہیں، شرافت حسین نے ہذیانی انداز میں چیخ کر بولے، میں تمہیں پانی نہیں دے سکتا، ورنہ تمہاری روح پھر میرے قبضے سے فرار ہو جائے گی۔ رحم کرو، رحم۔ بچے نے بڑی نقاہت سے گڑ گڑا کر کہا، تمہیں تمہارے ببلو کا واسطہ، مجھے پانی پلا دو۔ پانی پانی۔ ببلو کا نام سن کر شرافت حسین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے جلدی سے لپک کر خوابگاہ میں رکھے ہوئے فریج سے پانی کے ٹھنڈے بوتل نکالی، بڑے جذباتی انداز میں بستر کے قریب جا کر بچے کے حلق میں انڈیل دیا، لیکن پھر خوابگاہ میں گونجنے والے وحشتناک قہقہوں کی آواز سن کر چونکے۔ بچہ بستر سے غائب ہو چکا تھا، بستر پر پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ خوف اور دہشت کے مارے پانی کی خالی بوتل شرافت حسین کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گری اور چکنا چور ہو گئی۔ قہقہوں کی خوفناک آوازیں خوابگاہ میں چکراتی پھر رہی تھیں،
جیسے کوئی نادیدہ قوت شرافت حسین کی بوکھلاہٹ پر ان کا مذاق اڑا رہی ہو۔ پھر یکلخت کہتا ہوں کہ آواز بند ہو گئی۔ شرافت حسین نے خوفزدہ نظروں سے خوابگاہ میں چاروں طرف دیکھا۔ وہاں ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ شاید وہ بچہ بھی میرا وہم تھا۔ شرافت حسین نے اپنے دل کو تسلی دی، پھر وہ مسری کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر نڈھال ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کی سانس کی رفتار کسی دھونکی کی طرح چل رہی تھی۔ وہ بستر کی بھیگی ہوئی چادر اور پانی کی ٹوٹی ہوئی بوتل کی کڑچیوں کو باری باری حیران کن نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر کمرے میں ایک آواز گونجی اور شرافت حسین کا دل اتنی شدت سے دھڑکا جیسے موت کے سرد ہاتھوں نے ان کی روح قبض کرنے کی کوشش کی ہو۔ انہوں نے سہمی ہوئی خوفزدہ نظریں گھما کر خوابگاہ کے دروازے کی سمت دیکھا، جہاں بستو معصوم صورت بنا کھڑا ان سے مخاطب تھا۔ انکل، آپ نے شاید مجھے آواز دی تھی۔ نہیں، ہاں۔ شرافت حسین نے پہلے بستوق کی بات کی نفی کی، پھر سہمے ہوئے انداز میں تائید کرتے ہوئے بولے، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ شرافت حسین نے خود کو بہلانے کی خاطر دروغ گوئی سے کام لیا۔ میں تمہیں بہت دیر سے آوازیں دے رہا تھا۔ سوری انکل، بستو نے جلدی سے کہا، میں باہر بیٹھا ببلو کے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ آپ اس بات پر مجھ سے خفا تو نہیں ہیں؟ نہیں، شرافت حسین نے دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں دفتر سے آ گیا۔ آپ لیٹ جائیں انکل، میں آپ کا سر۔ بستو نے بستر کی طرف نظر ڈالی اور اپنا جملہ نامکمل چھوڑ کر تعجب سے پوچھا، یہ بستر پر پانی کس نے گرا دیا؟ بوتل میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی، شرافت حسین نے اس بار قدرے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا۔ باہر سے خادم کو بلا کر بستر و فرش صاف کروا دوں؟ میں اتنی دیر ڈرائنگ روم میں آرام کرتا ہوں۔ شرافت حسین تیزی سے قدم اٹھاتے ڈرائنگ روم میں گئے اور پھر ایک صوفے پر نیم دراز ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ مقتول بچے کا چہرہ رہ رہ کر ان کے تصور میں اجاگر ہو رہا تھا۔ وہ بڑی الجھنوں میں گرفتار تھے۔ ان کے ذہن میں ایک سوال بار بار ابھر رہا تھا، خوابگاہ میں بستر پر نظر آنے والا بچہ کیا محض ان کی نظروں کا فریب تھا، یا قدرت آہستہ آہستہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر انہیں ان کی غلطی کا احساس دلا رہی تھی۔ بابا رحیم حسب معمول نماز سے فارغ ہونے کے بعد چٹائی پر بیٹھے دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے تسبیح پر کسی وظیفے میں مصروف تھے، جب ہنری دبے قدموں اندر داخل ہوا اور بڑی خاموشی سے ایک جانب آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھیں۔